کیا آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایک ایسی گاڑی بھی موجود تھی جو پانی سے چلتی تھی اور اس کو پروف کر کے بھی دکھایا گیا تھا، اسے لوگوں کے سامنے کئی دفعہ چلا کے بھی دکھایا گیا تھا، اور اس ناممکن کام کو ممکن کرنے میں صرف ایک شخص کا ہاتھ تھا، اسٹینلی میئر کا۔ چلو میں آپ کو ڈیپلی سمجھاتا ہوں۔ اسٹینلی میئر کا پیدائش 24 اگست 1940 کو کولمبس اوہیو امریکہ میں ہوا تھا۔ اس کا بچپن عام امریکن مڈل کلاس انوائرمنٹ میں گزرا، لیکن چھوٹی سی عمر سے اس میں ایک الگ کریوزٹی تھی۔ وہ ہر وقت چیزوں کو توڑنے، سمجھنے اور دوبارہ ان کو جوڑنے میں لگا رہتا تھا۔ وہ بیسیکلی دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ جہاں دوسرے بچے اسکول جایا کرتے تھے وہ بھی اسکول جاتا تھا، پر ان کی طرح ان سے زیادہ سوچتا تھا۔ اس کے گھر میں اس کا ایک جڑواں بھائی بھی تھا، اسٹیفن میئر، جو اس کے کافی قریب تھا، اور وہ بعد میں اس کے انوینشنز اور کام میں مدد بھی کرتا رہا۔ اسٹینلی کے پیرنٹس ایک ڈسپلنڈ لائف میں یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے بچپن سے اسٹینلی کو سیلف ریلیئنس کانسیپٹ اور ایجوکیشن دینا شروع کر دیا تھا۔ ایجوکیشن کے سلسلے میں اسٹینلی نے کالج تک تعلیم حاصل کی، لیکن اس نے کسی ٹریڈیشنل ڈگری کو پرسر نہیں کیا۔ وہ فارملی انجینئر نہیں تھا، لیکن اس کا ذہن کسی ٹرینڈ انجینئر سے کم بھی نہیں تھا۔ وہ ہر وقت نئے آئیڈیاز سوچتا رہتا، چیزوں کا سلوشن تلاش کرتا اور دنیا کی کرنٹ پرابلمس کا حل ڈھونڈنے میں لگا رہتا۔ اس کا مائنڈ انورٹر ٹائپ تھا، بالکل ان لوگوں کی طرح جو دنیا میں کچھ نیا اور بڑا کرنے کی سوچ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا سوچ سیدھا یا سمپل نہیں تھا۔ وہ ہر چیز میں ایک نیا اینگل دیکھنے کی کوشش کرتا۔ وہ صرف ایک میکینک یا ٹنکر نہیں تھا، وہ ایک ویژنری تھا جو بلیو کرتا تھا کہ ایک دن اس کی سوچ دنیا کو بدل دے گی۔ آئل کے ریٹس آسمان تک پہنچ گئے تھے، لوگوں کی روزی روٹی اس سے متاثر ہونے لگی تھی۔ اسی پرابلم کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک ارادہ بنا لیا کہ کوئی ایسی چیز کیوں نہ بنائی جائے جو ہر جگہ استعمال ہو اور آسانی سے مل بھی جائے، کوئی ایسی چیز جو سستا بھی ہو اور ختم بھی نہ ہو۔ تب اس کے ذہن میں ایک ریڈیکل آئیڈیا آیا۔ پانی ہر جگہ موجود ہے، ہر کسی کے پاس، اور وہ مفت بھی ہے، لیکن کہتے ہیں نا، ہر آسانی کے ساتھ مشکل ہوتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، لیکن آسانی کے ساتھ مشکل تب ہوتی ہے جب لوگ اس کو مشکل بناتے ہیں۔ خیر، اسٹینلی میئر نے 1984 سے لے کے 1998 تک ایک ایسی ٹیکنالوجی بنانے میں گزار دی جو کہ پوری طرح سے پانی پہ ڈیپینڈ ہو، اور اس نے ایک ایسی چیز بنائی بھی جو کہ پراپر پانی پہ ورک کرتا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک ایسی ٹیکنالوجی بنائی ہے جسے واٹر فیول سیل کہا جاتا ہے، لیکن اسٹینلی کا کہنا تھا کہ اس کی ٹیکنالوجی ٹریڈیشنل الیکٹرولائسس سے بالکل مختلف ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے لو انرجی انپٹ سے زیادہ ہائیڈروجن جنریٹ کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے، جسے سائنٹیفکلی تو کافی لوگ امپاسبل مانتے ہیں۔ یہ ایک ڈیون بگی تھی، چھوٹی سی آف روڈ وہیکل، جس نے اس میں سے پیٹرول انجن ہٹا کر اپنا واٹر فیول ٹیکنالوجی لگا کر چلایا۔ اسٹینلی پروف دیتے ہوئے اپنے کار کو لوگوں کے سامنے پانی ڈالتا تھا اور اس کو چلا کر دکھاتا تھا، اور اسٹینلی کا کہنا تھا کہ یہ 22 گیلن سے، یعنی کہ 83 to 84 لیٹر پانی سے پورا امریکہ کراس کر سکتا ہے۔ اور یقین کرے، یہ کار اگر اس وقت سکسیسفل رہتا تو آج پیٹرول کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، صرف اور صرف پانی سے آپ ہر جگہ جا سکتے تھے۔ اور یہ کوئی جھوٹی ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ حقیقت میں اس نے بنائی تھی، لیکن لوگوں نے سامنے آنے نہیں دیا۔ دیکھو، اس نے جو کار میں اپنی انجن فٹ کیا تھا واٹر فیول والا، وہ 1 لیٹر سے کئی دور تک جا سکتا تھا۔ اسٹینلی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس سے 0 پولوشن نکلتی ہے، یعنی کہ پولوشن کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس میں 1 لیٹر پانی سے آپ کافی دور تک کئی کلومیٹر جا سکتے ہو۔ لوگ حیران تھے، کچھ تو یقین کر بیٹھے لیکن کچھ شک میں تھے، لیکن اسٹینلی بالکل یقین کے ساتھ کہتا تھا کہ اس نے ایک ایسی کار بنائی ہے، ایک ایسا واٹر فیول انجن بنایا ہے جو کہ حقیقت میں واٹر سے چلتا ہے۔ لوگوں کے سامنے وہ چلا کر بھی دکھاتا تھا، کئی دور جا کر واپس آتا بھی تھا، اور اس نے بتایا کہ یہ انوینشن مافیا آئلز اور گورنمنٹس کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اس انوینشن نے اسے میڈیا اٹینشن دی، کئی انویسٹرز کو اٹریکٹ کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اندر ہی اندر کئی نئے دشمن بھی کھڑے ہو گئے، جن میں سے کچھ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئے۔ اسٹینلی میئر کی پانی سے چلنے والی کار نے جیسے ہی پبلک میں قدم رکھا تھا، میڈیا نے اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا، مطلب گاڑی تو نہیں لیا تھا فی الحال۔ لوکل نیوز چینل سے لے کر نیشنل نیوز چینلز تک اس کو انٹرویوز کے لیے بلانے لگے۔ ہر جگہ یہ نیوز چھپنے لگی کہ ایک امریکن انورٹر نے ایک ایسی کار بنائی ہے جو کہ پیٹرول فری ہے۔ ٹیلی ویژنس پہ اس کے انٹرویوز دکھانے لگے، اور کچھ ہی دنوں میں بہت وائرل ہو گیا، اور شاید یہی وہ چیز تھی جو اس کی جان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنا۔ سب کا یہ ماننا تھا کہ اگر یہ ٹیکنالوجی کام کرتی ہے تو یہ بہت بڑی انوینشن ہوگی دنیا کے لیے۔ جہاں کئی لوگ اسے پسند کرتے تھے، اسی طرح دوسرے ایسے بھی لوگ تھے جو مانتے تھے کہ اسٹینلی نے یہ سب کا سب صرف اور صرف پیسے کے لیے کیا ہے۔ لیکن اسٹینلی ہمیشہ ہر انٹرویو میں جب اس سے پیسے کے بارے میں پوچھا جاتا کہ کیا آپ نے ایک کار بنانے کے لیے، بیچنے کے لیے بنائی ہے، تو وہ ایک ہی جواب دیتا کہ یہ میں نے پیسے کے لیے نہیں کیا ہوا، بلکہ یہ
دنیا کو آزاد کرنے کے لیے ان پیٹرول گینگ مافیا سے جتنے بھی پیٹرول بیچتے ہیں ان سب سے آزاد کرنے کے لیے میں نے انوینشن کیا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ پوری دنیا میں پھیلے گی، میں خود اس کو پوری دنیا میں پھیلاؤں گا، یہ اس کا کہنا تھا۔ لیکن سارے پیٹنٹس موجود ہونے کے باوجود بھی کسی سائنٹسٹ نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، سب اسے ایلیگل مانتے تھے۔ پھر بھی اسٹینلی کا ماننا تھا کہ اس نے اپنی ٹیکنالوجی کو لیگلی پروٹیکٹ کیا ہے، اور کوئی بھی اس کی انوینشن چرا نہیں سکتا، کیونکہ اس کے انوینشن کوئی فزیکل نہیں تھا۔ فزیکل اس نے ایک کار تک بنائی تھی، لیکن اس کے اندر جو بنانے کا پورا پروسیس تھا اس کے مائنڈ میں سیٹ تھا، کیونکہ کہتے ہیں نا، علم ایک ایسی چیز ہے جو کبھی چرائی نہیں جا سکتی۔ کئی انویسٹرز نے پیسے لگانے کا آفر دیا، لیکن اسٹینلی ہمیشہ کوشش تھا، اگر اس نے فزیکل اور بھی بنا دیا یا پھر کسی کو بتا دیا تو اس کی انوینشن چرائی بھی جا سکتی اور غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک دفعہ اسے پراپر بنانا چاہتا تھا، ایک دفعہ اسے پراپر لیگلی اپروو کرنا چاہتا تھا۔ کئی دفعہ گورنمنٹ ایجنسیز اسے میٹنگ کے لیے بھی بلاتے تھے اور اسے پیسے کی آفر دیتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میں پیسہ کمانے کے لیے سب کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ دنیا آزاد ہو جائے۔ 20 مارچ 1998 کا دن اسٹینلی میئر کے لیے آخری دن ثابت ہوا۔ جب انسان اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو کئی لوگ اسے گرانے میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں نہیں کہ انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ یقین کرو، اگر یہ انوینشن کامیاب ہوتا نا تو آج دنیا میں ہر گاڑی، ہر بائک، ہر ایک چیز پانی سے چلتا، اور پانی دنیا میں بہت زیادہ موجود ہے، اور آج کل یہ جتنے بھی پولوشنز ہے، جتنے بھی یہ ہارم ہیٹنگ ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں جو بھی ہو رہی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بالکل زیرو پولوشن ہوتا۔ لیکن لوگ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ انسانوں کو بھلائی پہنچے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ انسان کوئی اچھا کام کرے، کہ انسانوں کو بھی راحت ملے۔ وہ تو چاہتے ہیں جتنا ہو سکے ان سے لوٹ لو، اتنا لوٹو کہ ان کو نچوڑ ڈالو۔ اسی طرح جب اسٹینلی میئر نے بھی یہ کام کرنا چاہا، اس نے پراپر جب بنایا تو اسے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس کی پراپر انوینشن کو، اس کی پراپر ورک کو غلط ثابت کرنا چاہے۔ خیر 20 مارچ 1998 اسٹینلی میئر کے لیے آخری دن تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اچانک سے ہی اس کی آواز میں گھبراہٹ اور درد تھا۔ وہ لرزتا ہوا ریسٹورینٹ سے باہر نکلا اور گر پڑا۔ اسٹیفن، اس کا برادر، نے اسے فوراً ہی ہاسپٹل لے گئے، لیکن ڈاکٹرز نے کچھ ہی دیر میں اسے ڈیڈ قرار دیا۔ لیکن اس کا بھائی اور کئی انویسٹرز اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، کیونکہ سب کو پتہ تھا جب یہ انوینشن اس نے دنیا کے سامنے رکھا تو دنیا نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ کوئی چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس کے انوینشن دنیا تک پہنچے۔ ہاسپٹل میں جب ڈاکٹر نے اس کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اسے زہر دیا گیا اور حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے، اور اس کی موت کے ساتھ ہی سارے انوینشن، سارے جتنے بھی پراپر وقت تھا، جتنے بھی اس کام کو بنانا تھا، آگے جاری کرنا تھا، سب دفن ہو گئے، کیونکہ کوئی بھی شخص اس چیز کو نہیں جانتا تھا جو اسٹینلی میئر جانتا تھا۔ اسٹینلی میئر اگر کچھ وقت اور زندہ ہوتا تو آج شاید ساری گاڑیاں پانی پہ چلتی ہیں، نہ کہ پیٹرول پر۔ دیکھو، اس کے بعد ایسا نہیں کہ کسی اور نے کوشش نہیں کی، جتنے بھی اس کے ساتھ تھے انہوں نے بھی دوبارہ اس انوینشن کو بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں بنے، کیونکہ دیکھو، ایک انسان صرف ایک وقت میں ایک چیز پہ فوکس کر سکتا ہے۔ اگر آپ انجینئر بھی بننا چاہیں، ڈاکٹر بھی بننا چاہیں، میکینک بھی بننا چاہیں، ہر چیز بننا چاہیں، چاہے آپ سالوں لگا دیں ان چاروں پر، شاید آپ پراپر نہ بنا پائیں، شاید آپ سیکھ بھی جائیں لیکن پراپر نہ سیکھ پائیں۔ اسی طرح اسٹینلی میئر نے صرف ایک چیز پر فوکس کی۔ جب اس نے دیکھا کہ فیول کرائسس بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تب اس نے کیا کیا؟ اس نے پیٹرول فری کرنے کے بارے میں سوچا اور پانی سے چلانے والی ایک ٹیکنالوجی بنانے کے بارے میں سوچا، اور اس نے اس کے اوپر 1984 سے لے کر 1998 تک کام کیا، یعنی کہ اتنے سال اس نے کام کیا، تب جا کے ٹیکنالوجی کام سامنے آئی۔ وہ دن رات ایک کرتا تھا، وہ صرف اسی بارے میں سوچتا رہتا تھا کہ کوئی ایسی چیز کیسے بنائی جائے، ایسی ٹیکنالوجی کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے، اور اس نے اس چیز کو پروف کر کے دکھایا۔ لوگوں نے جہاں اس چیز کو ناممکن قرار دیا وہیں اس نے ممکن کر کے دکھایا۔ اس لیے میں کہتا ہوں انسان چاہے جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، اگر کرنے پہ آئے تو ہر چیز کر سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی، ہر چیز ممکن ہوتی ہے۔ دیکھو، شاید دنیا کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا، اگر وہ اپنے لیے گاڑی بناتا، اپنے لیے کار بناتا، وہ خود کے لیے بنا چکا تھا، وہ خود اپنے لیے ہر چیز فری کر سکتا تھا۔ اس نے پھر بھی لوگوں کو دکھانا چاہا، لوگوں کو بیچنا چاہا، لیکن اس کے لیے اس کے پاس کوئی اپروول نہیں تھا، اس کو اس کے لیے پرمیشن چاہیے تھی، اور وہ پرمیشن گورنمنٹ نے نہیں دیا۔ اور اس کی موت کا سب سے بڑا راز جو 1992 آئی تھنک تب جا کے کھلا، کہ اس کی جو موت تھی اس کی اصل وجہ تھی آئل مافیا، یعنی کہ جو آئل وغیرہ بیچتے ہیں نا، انہوں نے اس کے پانی میں ایک گلاس میں زہر بھر کر اسے مروایا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے
کہ اس کے پانی کی وجہ سے ان کے جو پیٹرول ہیں ان کا بہت بڑا نقصان ہو، کیونکہ وہ سال میں بلینز آف ڈالرز صرف پیٹرول سے کمایا جاتا ہے، بلینز آف ڈالرز بہت سے لوگ کماتے ہیں، جو بھی پیٹرول بیچتے ہیں نا یہ بہت کماتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا بہت نقصان ہو، کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ ہم انسانوں کو لوٹیں، چاہے جتنے بھی ہم لوٹیں انہیں نچوڑیں،